دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے پیاری نعمتیں پتہ ہے کون سی ہوتی ہیں؟ اگر آپ کو آپ کا جیون ساتھی اچھا مل جائے، اگر آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسا مال عطا کر دے جو عافیت والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا سکھائی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، کہ اے اللہ میں برے ہمسائے سے پناہ مانگتی ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون الی ربا، اور ایسی اولاد سے جو نافرمان ہو، ومن مال یکون الی عذابا، اور ایسے مال سے اللہ جو میرے لیے عذاب بن جائے، ومن خلیل ماکرن، اور ایسے چلاک دوست سے عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں، اے رعا حسنتن دفنہا، اگر وہ مجھ میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے اپنے تک ہی رکھے، اے رعا سیئتن اذاعہا، اور اگر وہ مجھ میں کوئی برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اتنی پیاری دعا ہے، مکمل دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے اچھا ہمسایہ ملنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اچھا جیون ساتھی مل جائے، اچھی اولاد مل جائے، اچھا دوست مل جائے، اچھا مال مل جائے، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس لیے اس دعا کو یاد کر لیں، بہت پیاری دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا سکھائی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، کہ اے اللہ میں برے ہمسائے سے پناہ مانگتی ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون الی ربا، اور ایسی اولاد سے جو نافرمان ہو، ومن مال یکون الی عذابا، اور ایسے مال سے اللہ جو میرے لیے عذاب بن جائے، ومن خلیل ماکرن، اور ایسے چلاک دوست سے عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں، اے رعا حسنتن دفنہا، اگر وہ مجھ میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے اپنے تک ہی رکھے، اے رعا سیئتن اذاعہا، اور اگر وہ مجھ میں کوئی برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اچھا جیون ساتھی مل جائے، اچھی اولاد مل جائے، اچھا دوست مل جائے، اچھا مال مل جائے، تو پھر ہمیں اور ہے جو یہ بچی اس وقت الحمدللہ ایک نئی زندگی میں کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، نئے گھر میں آسانیاں کرے، اس رشتے میں آسانیاں کرے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنا اس یونٹ پہ کام کیا ہے، یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے ماں باپ کا۔ یہ دو رشتے جب ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے نئی نسل کو آگے چلانا ہے، مسلمان بچے پیدا کرنے ہیں۔ آج آپ اپنے اراؤنڈ دیکھ لیں سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ یونٹ پہ کام کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، رائٹ؟ ہسبینڈ بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے۔ کیسے لباس ہے؟ لباس کیا کرتا ہے؟ آپ سوچیں آج ہم نے لباس پہنا تو کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہمارے اندر اگر کوئی عیب ہوگا نا ہمارے جسم کے اندر، اس کو چھپا لیتا ہے۔ ہم خوبصورت لباس پہن لیتے ہیں، اپنی چوائس کا لباس پہن لیتے ہیں، اپنے کلرز جیسے ہمیں پسند ہے پہن لیتے ہیں۔ اس کے بعد لباس کیا کرتا ہے؟ گرمی ہے، سردی ہے، اس سے بچاتا ہے، رائٹ؟ لباس آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لباس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا ڈھانپ لیتا ہے۔ اب جب ایک نئے رشتے میں جانا ہے تو سب سے پہلے اب کیونکہ لڑکا یہاں پہ ہے نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم تو عورتوں کی بات کر رہے ہیں نا۔ اگر دیکھیے اس بچے میں، آپ کے ہسبینڈ میں کوئی ایسی کمزوری ہے، اپنی عادتوں کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتا نا، ان میں یہ کیا مطلب پھر ہمیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاوند کو بالکل جیسے لباس لپیٹ لیتا ہے نا، اس کی کوئی بات نہ مذاق سے، نہ ایسے جسٹ فار دا ہیبٹ کہ ایسے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے ان کی نیچر ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، کپڑے اتار کے نیچے پھینک کے چلے جاتے ہیں، اکثر ہی ہوتا ہے، جوتی وہاں اتار کے جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بہت بڑی امانت ہے، آپ کے ہسبینڈ کی ہر چیز، ہر بات آپ کے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے، اس کو آپ دوسروں کے ساتھ ریویل نہیں کرو گے۔ دوسری بات دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ بتایا کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے، اب کبھی امیجن کرو کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب وہ ایک بیج بوتا ہے اور جب تک وہ پھل نکلتا ہے، رائٹ، اس وقت تک اس کی جان اٹکی ہوتی ہے، دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے، اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے
اگر برے برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا، اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں. کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کے کہیں پودے نہ کھا جائیں، وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے اس کی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بتایا کہ جیسی بیوی اور خاوند کے لیے مودہ کا لفظ ہے کہ دا مومنٹ نکاح ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سی محبت، ایک احترام میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آ جاتا ہے. اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے. ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے، گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے. ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، میرے ایسے بات ہے. لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی، وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی. پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خاوند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ آپ پہ اگر شروع سے دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے ضد کر لو، ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے، کون کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک دس، ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، ابھی ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے بیٹا. کچھ ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے بچوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا، ان کو وقت دو، وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا ان سے پوچھو بھی نہ، اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب وہ بچی بڑی، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، شرارتیں کرتے ہیں کچھ بھی، تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے بیٹا نہ کرو، بیٹا نہ کرو، کبھی ان کو مارو نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، ان کو ایسے ہیوملیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. 7 سال کے بعد نا پھر اگلے 7 سال 14 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، جس میں آپ اس کو پھر ڈانٹیں بھی اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی، اس وقت سمجھاؤ بھی ان کو. لیکن اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے، اب وہ پھل دینے والا بچہ ہے. اب آپ نے جو تربیت کی ہے نا وہ ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر ماؤں کو صرف دعا کرنی پڑتی ہے کہ اب میں نے جو تربیت کی تھی اب اس کے مطابق یہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے اپنی زندگی میں. تو ٹرائی کہ جب اپنی نئے گھر میں جاتے ہو تو وہ ماں کی تربیت جو اتنے سال آپ کو ملی ہے نا اس کو پروف کرو ادھر جا کے. آج کل میں نے بہت سنتی ہوں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوئی پھر ختم ہو گئی، جی اب ڈیورس ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسے ہو رہا ہے. ریزنز کچھ بھی نہیں ہے، اٹس جسٹ انا کا مسئلہ. میں نے یہ کیا تھا، اچھا اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کماتے تھے، ہم لوگ آرام سے یاشی سے کھا پی رہے ہوتے تھے، اگر کام بھی کر رہے تھے تو اپنے شوق سے کرتے تھے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ والی بات ہوتی تھی. لیکن اب آج کل کی سچویشن میں ہر دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے خرچے ہی اتنے زیادہ ہو گئے. ہماری وہ کہتے ہیں نا نیڈز اینڈ وانٹ میں ہمیں فرق ہی ختم ہو گیا. تو وہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے، تھک ٹوٹ کے گھر آتی ہے واپس، وہ وقت بچوں کو نہیں دے سکتی ہے. اب آگے جو پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہے نا وہ بیچاری اس کو سفر کر رہی ہے کیونکہ ماں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدمی کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گا، وہ نانو نفقہ، عورت کی ذمہ داری پوری آدمی کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام، دیکھو آدمی کے اوپر جو ذمہ داری تھی، دیکھو عورت تو کماتی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، دے تو دے، نہیں پیسے گھر میں دیتی تو اس پہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن آدمی جو ہے اس کے اوپر یہاں تک ہے کہ وہ اس نے گھر کا خرچ چلانا ہے سارا، رائٹ. تو اس لیے اس کو ایک درجہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام دیا کیونکہ وہ اپنی کمانا کوئی آسان تو نہیں ہے. صبح سے شام تک، اور ہر ایک کی جاب کو اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں گئے بڑا اچھی جاب تھی آرام سے جاب کر کے آگے، کئی جگہ پہ ہیوملیشن ہوتی ہے.
کئی جگہ پہ ان کا دل بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کام کرنا، لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے. کئی جاب اتنی مشکل ہوتی ہیں وہ تب بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا. عورت کا کیا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا؟ وہ گھر میں ان بچوں کو جو نئی نسل ہے نا اس کو تربیت کرنی تھی. منع نہیں ہے، میں پھر آپ کو کہوں، عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑی ذمہ داری کہ وہ نئی نسل کو تیار کرنا تھا ایک بہترین مسلمان بنا کے. لوگ کہتے ہیں انسان اچھے ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ہر جو اللہ کو نہیں مانتا کافر ہے وہ بھی اچھا انسان ہے. ہو سکتا ہے نا، اچھے انسان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ہر اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہے. تو ہم نے اور ہر اچھا مسلمان، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا مسلمان، 110% اچھا انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں مسلمان بچوں کو بڑا کرنا تھا. ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی. ہم نے چھلانگ لگائی میرے سمیت. مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ کیا مطلب گھر میں تو میں بور ہوتی ہوں، مجھے کام کرنا ہے. ہم نے جب باہر نکلے نا تو ہم نے کمپرومائز کس چیز کو کیا؟ آپ مجھے بتائیں، کس کو کیا کمپرومائز؟ گھر کو. بہت بڑا کمپرومائز ہے یہ، کیونکہ گھر کو کیا، بچوں کو کیا، اگلی نسل کو کیا. تو عورت کو اپنا مقام، میں اس کو بات کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں 10 دن بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے. اب آپ پہ ہے، آپ سوچو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں، سب کچھ، کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو. آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی. میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے؟ میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جب میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میرے دل کا شکر کیا ہے؟ میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے واللہ. آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا، آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ یہ والی تصویر پڑھ لینا، آپ 100,000 دفعہ وہ بیٹھ کے پڑھنے کے خوشی سے پڑھ لو گے. آج میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ یہ کام بچہ ٹھیک نہیں کرے، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اپنی برائیوں کو نکالنا یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی دوست ایسا مل جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم میں برائیاں کیا ہے. کوئی بتائے گا نہیں بتاتا کوئی بھی. ڈرتے بھی ہیں لوگ، پھر ان کو خود بھی نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائیں گے. ماں باپ بھی نہیں بتاتے، ماں باپ بھی ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں بچوں سے. اگر ایک دفعہ بتا دیا، اگلی دفعہ اس نے کہنا بس بھی کرے امی آپ زیادہ ہی فنیٹک تو نہیں ہو گئی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھول دے. میں کتنا بھی بول جاؤں گی نا بیٹا، پھر بھی تھوڑی دیر میں آپ بھول جاؤ گے. ابھی کھانا اوپن ہوئے گا، اس کے بعد ہاں ہی بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا. جب تک قرآن ہمارا حاضر امام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے ہوئے بہت سال گزر گئے نا، لیکن قرآن ہمارے پاس ہے. یہ بتائے گا کہ میری زندگی کیسے ہونی ہے، یہ بتائے گا کہ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کیسے ہونے ہیں، یہ بتائے گا میں نے سسرال میں کیسے جا کے رہنا ہے، یہ بتائے گا. یہ وہ دین جس نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہم نے سونا کیسے، جاگنا کیسے، بات کیسے کرنی، ایون باتھ روم میں کیسے جانا اور باہر کیسے آنا، یہ بھی بتایا. کون سی دعا پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے. کیا وہ دین ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سب آج رات کو سونے سے پہلے کویسچن اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان، الحمدللہ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی، میں کوئی اسلام لے کے تو نہیں آئی ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں جانتی ہوں؟ اور کیا وہ جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیوں لی تھی، ان پہ جو اتنے عذاب آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو. ایگزیکٹلی وہ چیز آج آپ مسلمان کریں جو ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا. ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارا عروج کا دور نہیں ہے، ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے ہم پہ؟ سوچو تو صحیح، کیوں اللہ کا غضب ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں بے چینیاں ہیں؟ کیوں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ اللہ کا دین جو تھا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے تھا. ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ اب آپ نئے گھر میں جاؤ گے نا تو اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ازواج مطہرات کی زندگی ہمارے سامنے ہے،
اللہ सुब्हान तआला हमें वैसा करने की तौफीक अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट नहीं थे वहाँ पे, तो आप लोग भी देख सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा था, और स्पेशली मुझे इसलिए भी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि वो नए टीचर्स जो थे ना, जो इस दफा के कोर्स में थे, उनसे मैं नहीं मिली हुई थी, तो नई बच्चियों से मैं मिली। माशाल्लाह इतना दिल खुश हुआ कि छोटी छोटी सी बच्चियां हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतना इल्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी आज की जो हदीस है, मैं खास तौर पे इसके बारे में हम बहुत दफा बात करते हैं कि इंसान का रवैया जो होता है, तकब्बर क्या है। क्योंकि आप देखिए, हम किसी से भी अगर बात करते हैं ना तकब्बर की, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है कि तुम्हें पता है तकब्बर जो करता है वो तो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, तो कभी तकब्बर ना करना। तो मैं कहूँगी मैं तो तकब्बर करती नहीं हूँ। मतलब किसी को भी आप कह देंगे ना, ये कोई भी नहीं मानता। तो आज इस हदीस से हमने ये देखना है कि हमने किसी के बारे में नहीं, हमने अपनी जात में ये देखना है, और उसका टेस्ट भी हमने करना है कि कैसे हमें ये पता चले कि कहीं मेरी जात में तो नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। फिर भले हमने नमाजें पढ़ी हैं, रातें जागी हैं, तस्बीहात की हुई हैं, हमने तहज्जुदें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर तकब्बर हो गया तो जन्नत में ही नहीं जाएंगे। तो ये टेस्ट तो करना जरूरी है ना। तो हमने कैसे टेस्ट करना है, उसका आसान तरीका क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप पाकिस्तान में हैं, आप लोगों के घर में कोई ना कोई काम वाली तो आती होंगी ना। तो आपने ये देखना है कि आपका रवैया उनके साथ उस वक्त कैसा है जिस वक्त वो आपको कोई मशवरा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बात आप लोग कर रहे हैं तो उसमें के बाजी आप पता है ये बात ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो या फिर अगर आपने उसको कुछ कहा है तो उसने आगे से आपको कुछ आगे से ठीक ही जवाब दिया, लेकिन आपको कि मुझे जवाब दिया, मुझे आगे से ऐसे बोलती है। तो इस तरह की आपने कल ही सुबह इंशाल्लाह, क्योंकि आज तो रात हो गई ना, सुबह आपने ये टेस्ट करना है कि क्या सारा दिन जब आप ऐसे लोगों के दरमियान में हैं जो घर में काम वाली हैं या आपके अंडर कोई काम कर रहा है या किसी भी तरह से, आप देखिए तकब्बर जरूरी नहीं है ये काम वालों से, हमारे रिश्तों में भी, हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्तों में भी ये चीज आ जाती है कि तकब्बर का एहसास हो जाता है। कभी खामद को लगता है कि मुझे जवाब दिया, मेरे साथ ऐसे बात की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीजों से महफूज रखे, क्योंकि ये जो दीन का सफर है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान का सफर है, वो यही है कि हम अपने अंदर से वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके निकालते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने अंदर को इतना प्योरीफाई कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम पसंद आ जाए। तो मुस्लिम की हदीस है 5108। अल्लाह अकबर, ये फिर से वैसे ही होना शुरू हो गया है यूट्यूब में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह, मैंने कह दिया था इसीलिए कि अगर कोई ज्यादा आप लोगों को मुश्किल हुई तो आप लोग फेसबुक में आ जाइएगा इंशाल्लाह। तो मुस्लिम की हदीस है 5108। हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्ना, कि नहीं दाखिल होगा वो जन्नत में, मन काना फी क़ल्बिही, जिसके दिल में होगा मिस्कालु ज़र्रतिन। जरा आप देखिए कितना, इतना जर्रे के बराबर भी, मिन किबर, कि जर्रे के बराबर भी अगर उसके दिल के अंदर कोई किबर होगा, उसके दिल के अंदर कोई तकब्बर, कोई बड़ाई का एहसास होगा, वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तो बड़ा बड़ा किबर तो दूर आप साइड पे कर देना, ये जर्रे के बराबर भी किबर होगा तो हम जन्नत में नहीं जा सकते। इसलिए इसके ऊपर हमने काम करना ही करना है। हमने ये देखा, वो कहते हैं ना कि अल्लाह वाले लोग जो होते हैं ना, मट्टी हो जाओ, कि जो भी अगर आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काम वाले अता किए हैं जो आपको हेल्प करते हैं घर के काम में, तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है, और उनका शुक्रिया कि वो लोग इस तरह से हमारे घरों में आते हैं, काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी आसानियां करे जी। यौम अशूरा का रोजा जो है उसका ताल्लुक करबला के साथ है।
تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح بنایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے. اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے. لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں. آمین ثم آمین. 10 محرم کربلا 61 ہجری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے. تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا، اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے، اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور پھر کیسے 10 محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے. وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مبتلا تھے اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے. اور پھر شمع نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا. اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کی کلاس میں. ڈو ناٹ مس دس کلاس. انشاءاللہ اس کلاس میں ہم یہ سارا قصہ دیکھیں گے کہ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے، اس کی کیا وجہ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان تمام واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھ سکے. انشاءاللہ پوری کلاس میں ہم 10 محرم تک کی پوری ہسٹری جانیں گے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے واقعات پیش آئے تھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو پاکستانی ٹائم رات 9 بجے اینڈ ہیوسٹن ٹائم صبح 11 بجے، اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجیں گے. ڈو ناٹ مس دس کلاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے نافع بنا دینا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.